السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان کے شہید کارکن کا جنازہ اور ہزاروں افراد کی شرکت اور پیغام دے دیا کہ تحریک لبیک ظلم سے ختم نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ مرید کے آپریشن کے بعد پورے پنجاب میں تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اور تحریک لبیک پاکستان کے 5000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ایک جانب پنجاب حکومت کا موقف یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ میں صرف 2000 بندے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ میں 2000 بندے تھے تو پھر پورے پنجاب سے تحریک لبیک پاکستان کے 5000 کارکنوں کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا جرم کیا تھا؟ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکن قاری نصیر اتاری صاحب کو بھی مرید کے آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ تو کل اسی حوالے سے تحریک لبیک کے ذرائع یہ خبر دے رہے تھے کہ تحریک لبیک کے کارکن قاری نصیر اتاری صاحب زیر حراست شہید ہو گئے ہیں، اور آج تحریک لبیک پاکستان کا ایکس پر جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس پر بھی یہ خبر دی گئی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن قاری نصیر اتاری صاحب زیر حراست شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب اسی حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے شہید کارکن کا جنازہ ادا کر دیا گیا ہے، اور اس جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے اور وہاں پر بھی لبیک کے نعرے لگ رہے تھے۔ یعنی کہ ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ظلم سے تحریک لبیک پاکستان ختم نہیں ہونے والی۔ وقتی طور پر تو آپ تحریک لبیک پاکستان کو طاقت کے ذریعے دبا سکتے ہیں، مگر جس جماعت کے لاکھوں ووٹر ہوں اور کروڑوں چاہنے والے ہوں تو ایسی جماعت صرف کریک ڈاؤن اور طاقت کے ذریعے ختم نہیں ہوگی۔ تو امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات بہتر ہوں گے اور تحریک لبیک پاکستان سے پابندی بھی ختم ہوگی اور تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار کارکنوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ مگر آج جس طرح قاری نصیر اتاری صاحب کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ آج بھی تحریک لبیک کے کارکن اپنی جماعت اور اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی تھی اس کو بھی تحریک لبیک پاکستان نے ریویو بورڈ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے ریویو بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے اور کب تک تحریک لبیک پاکستان سے یہ پابندی ختم ہوتی ہے۔ مگر ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی مذہبی سیاسی جماعت ہے جس کے چاروں صوبوں میں ووٹرز موجود ہیں، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی تحریک لبیک پاکستان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے۔ تو لہٰذا حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسی جماعت پر پابندی لگانے کے بجائے تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کر کے بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی یہ موقع ملے کہ تحریک لبیک بھی پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی تھی تو اس وقت وہ لوگ جو نظریاتی طور پر تحریک لبیک پاکستان کے حمایتی نہیں ہیں، ان کی جانب سے بھی تحریک لبیک پاکستان پر لگائی جانے والی پابندی کی مذمت کی تھی اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے۔ اور پھر ناظرین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ 8 ہفتے گزر جانے کے باوجود مسجد رحمت العالمین ابھی تک سیل ہے اور وہاں پر نماز بھی ادا نہیں ہو رہی۔ کل بھی یہ بات کی تھی کہ حکومت کو تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی کی سیاست سے مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر ایک مسجد سے حکومت کو کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پر 8 ہفتوں سے نماز بھی ادا نہیں ہو رہی۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔